زیادہ کون عبادت کرے گا؟ آقا رسول اللہ بندگی خدا اور عبادت خدا کی منزل معراج پر ہیں، اور آقا رسول اللہ کے بعد امیر المومنین، اور امیر المومنین کے بعد ایک سلسلہ ہے۔ خود امیر المومنین کی عبادتوں کے تذکرے میں ایک روایت آئی ہے کہ جناب سید سجاد سے جب کسی نے آ کے کہا فرزند رسول آپ شب و روز عبادتیں کرتے ہیں، اتنی نمازیں پڑھتے ہیں، اتنے روزے رکھتے ہیں، آپ ذرا استراحت بھی کیا کیجئے، تو آپ نے اپنے فرزند امام باقر علیہ السلام سے کہا کہ ذرا وہ کتاب لے آؤ جس میں ہمارے دادا علی ابن ابی طالب کی عبادتوں کا تذکرہ ہے۔ اور جب وہ کتاب سامنے لا کے رکھی گئی تو آپ نے اس کی ورق گردانی فرمائی اور کہا کہ من یقدر علی عبادت علی ابن ابی طالب، ارے کون ہے جو علی ابن ابی طالب کی اتنی عبادتیں کر سکے؟ تو علی کتنی عبادتیں کرتے تھے۔ حسن، امام حسن عالم نماز میں زخمی ہوئے، حضرت امام حسین عالم نماز میں شہید ہو گئے، مگر کبھی غور کیا ہے کہ زین العابدین کا لقب نہ رسول اللہ کا ہے، نہ علی ابن ابی طالب کا ہے، نہ امام حسن کا ہے، نہ امام حسین کا ہے؟ کیوں؟ بس اب عرض ادب کروں گا ہاتھ جوڑ کر، آقا حسین آپ نے سر کٹا دیا سجدے میں، مگر آپ جیسے عابد کے لیے، آپ جیسے عاشق خدا کے لیے سجدے میں سر کٹا دینا آسان تھا۔ ایک مرتبہ سجدہ کیا اور سر قلم ہو گیا۔ ذرا سید سجاد کو دیکھیے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، کمر میں لنگر ہے، گلے میں خاردار طوق ہے، رسیوں سے جکڑ دیا گیا، لوہے کی زنجیروں سے جکڑ دیا گیا، اور ایک وقت کی نماز نہیں، کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام تک مسلسل نمازوں کا سلسلہ جاری ہے۔ کسی کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں، مجھے وہ ذرا قنوت کے لیے ہاتھ اٹھا کے تو دکھائے۔ کسی کے گلے میں خاردار توق ہو، یعنی جو گلو مبارک میں بار بار پیوست ہو رہا ہو، چبھ رہا ہو، اور گلو مبارک کو زخمی کر رہا ہو، لہو رس رہا ہو، اور پھر وہ مسلسل رکوع و سجدہ کرتا رہے۔ ایک نماز نہیں پڑھنی ہے، ایک رکعت نہیں پڑھنی ہے، ایک وقت کا ایک سجدہ نہیں کرنا ہے، مسلسل نمازیں پڑھنی ہیں۔ ایسی کیفیت میں نمازیں پڑھنے والے کو زین العابدین کہتے ہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں، آپ کی صدائے گریہ بلند ہے۔ یہ سید سجاد صرف یہی نہیں کہ ظاہری طور پر ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں اور انہیں اسیر کر لیا گیا، ان کو اپنی اسیری کا غم نہیں تھا، ان کو سب سے زیادہ دو غم رہا۔ آخری لمحات تک آپ تابوت اٹھائیں گے آج، آپ پروردگار آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، آپ کی عبادت عزا کو قبول فرمائے۔ آپ جناب سید سجاد کا تابوت اٹھائیں گے، یہ ایک علامت ہے کہ اگر ہم اس وقت ہوتے تو آقا ہم آپ کی تجہیز و تکفین میں شرکت کرتے، آپ کے جنازے میں شرکت کرتے، تعظیم و تکریم کا حق ادا کرتے، آپ کے شریک غم ہوتے، امام باقر کو پرسہ دیتے، گھر والوں کو پرسہ دیتے، لیکن خود آقا کے دل میں جو زخم ہے اس زخم کو سن سکیں گے؟ دو غم کبھی نہیں بلا سکے سرکار امام زین العابدین۔ ایک غم یہ کہ آپ نے صرف تنہا خود اسیر نہیں ہوئے بلکہ نبی زادیاں اسیر ہوئی ہیں، زینب ام کلثوم اسیر ہوئی ہیں، فاطمہ بنت الحسین اسیر ہوئی ہے، سکینہ اسیر ہوئی ہے، وہ بچی جسے حسین بہت چاہتے تھے۔ اس مرتبہ میں نے یہ روایت ایک یا دو مرتبہ پڑھی ہے، لیکن روایت ایسی المناک ہے کہ پھر جی چاہتا ہے کہ سنا دوں اور آپ جی بھر کے گریہ کر لیں۔ سید سجاد دیکھ رہے ہیں اور ان کی نگاہوں کے سامنے امام حسین کی 4 سال کی بچی کو ماں کی گود سے دشمنوں نے چھینا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔
ماں کی گود سے چھینا اور ایک تنہا لاغر ناقے پر سینے کے بل لٹا دیا اور رسیوں سے باندھا، اور جب ناقہ چلا اور اس کی ہڈیوں سے بی بی کی پسلیاں زخمی ہوتی تھیں، بی بی آہ کرتی تھی، بھیا سید سجاد، بھیا سید سجاد، مادر گرامی، پھوپھی زینب، یہ میں کس مصیبت میں مبتلا ہوں؟ بابا کے سینے پہ سونے والی بچی جناب سید سجاد کی نگاہوں کے سامنے اس ظلم کا شکار ہو رہی۔ یہ اہل حرم کی اسیری، یہ ظلم سید سجاد کبھی نہیں بھلا سکے، کبھی نہیں بھلا سکے۔ اور اسی لیے جب پوچھا جاتا تھا آپ سے کہ کہاں سب سے زیادہ مصیبتیں پڑیں، تو ایک ہی جواب ہوتا تھا، الشام، الشام، الشام۔ سب سے زیادہ مصیبتیں تو شام میں پڑی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شام کے بازار سے اہل حرم بے ردا گزارے گئے۔ بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں، اس جملے کے بعد آپ کو اذن ہے، اجازت ہے، اختیار ہے، شبیہ تابوت لے کے آئیے گا اور ماتم کیجیے گا۔ آپ تابوت اٹھا رہے ہیں، لیکن آپ نے تاریخوں میں پڑھا ہوگا، آقا امام زین العابدین کا تابوت بہت اہتمام سے اٹھا تھا، امام باقر نے اٹھایا تھا، اہل بیت شریک تھے، اصحاب شریک تھے، پورا مدینہ، تاریخ کی روایت ہے، تاریخ میں جلی حرفوں پورا مدینہ شریک نماز جنازہ امام سجاد ہوا تھا۔ کوئی اتنی بڑی نماز جنازہ کبھی مدینے کی سرزمین پر نہیں برپا ہوئی تھی جتنی بڑی نماز جنازہ جناب امام سید سجاد کے لیے منعقد ہوئی تھی۔ تفصیلی روایتیں موجود ہیں۔ تو جناب سید سجاد کو غم کس بات کا تھا؟ غم اس بات کا تھا کہ خود اپنے بابا کی نماز جنازہ اس شان سے آقا نہ پڑھ سکے۔ آقا امام کا تو تابوت اٹھا، اپنے بابا کا تابوت اٹھانا نصیب نہ ہوا۔ وہ منظر یاد رکھیے گا جو آخر وقت تک جناب سید سجاد کے دل کو زخمی کرتا رہا، کہ جب 11 محرم کو لے جایا جا رہا تھا، چہرے کا رنگ متغیر ہوا۔ جناب زینب نے دیکھا، کہا بیٹا میں کیا دیکھ رہی ہوں، ایسا لگتا ہے تمہارے بدن سے روح مفارقت کر جائے گی۔ آپ نے پلٹ کے کہا، پھوپھی اماں آپ ہی انصاف کریں، جوان بیٹا موجود ہو، باپ کا لاشا بے گور و کفن ریگے گھر میں کربلا پہ پڑا رہ جائے۔ یہ وہ غم تھا جو سید سجاد کو تاخر ستاتا رہا، زخمی کرتا رہا۔ اور آپ جب اس دنیا سے جا بھی رہے تھے تو یاد کر رہے تھے کہ کس طریقے سے بابا کا رخسار ریگے گھر میں کربلا پر خاک آلود پڑا تھا۔ واہ حسینہ، واہ سیدہ، واہ عابدہ۔